بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد 222 کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ یوم تکبیر 28 مئی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، جو ہماری ملک کی دفاع کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ مملکت خداداد پاکستان اللہ رب العزت کا انعام اور عطیہ ہے، اور یہ ملک اسلامی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ جس وقت بنا تو اس وقت یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ملک کے بننے کے بعد ہی اس کا دفاع بھی لازمی اور ضروری ہو گیا، کیونکہ حب الوطن من الایمان کے اپنے ملک اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس لیے محبت میں اس ملک کا دفاع بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اور حق تعالی شانہ کا فرمان ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم تیاری رکھو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، قوت حاصل کرو، طاقت حاصل کرو، اور طاقت اور قوت اس لیے حاصل کرو تاکہ تم اس سے اپنے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو اور رعب میں رکھ سکو۔ اور اس کے لیے کچھ مثالیں بھی حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمائے من رباط الخیل کے عنوان سے، جس سے مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی قوت اور طاقت حاصل کرو۔ تو مملکت خداداد کے تحفظ کے لیے بھی ایسی قوت اور طاقت کی ضرورت تھی، اور اس ملک کو دفاعی لحاظ سے مضبوط کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارے ملک کو کئی سازشوں کا سامنا تھا، اور ان سازشوں کی بنیاد پر سب سے پہلے 1965 میں ہمارے پڑوسی ملک نے ہم پر حملہ کیا، اور ستمبر کے مہینے میں ہمارے ملک کے نوجوانوں نے، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں نے بھی اس ملک کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی کا عزم اور ارادہ کیا۔ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر دشمن دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے پاکستان کی حفاظت فرمائی۔ ایک دفعہ پھر 1971 میں ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی، اور ہمارے جوان شہید ہوئے، اور کئی جوان ہمارے گرفتار ہوئے، اور اس کے نتیجے میں قربانیاں تو بہت زیادہ دیں، لیکن ہمارا ملک دو لخت ہو گیا اور اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے ملک کا دفاع اور بھی کرنا ضروری اور لازمی ہو گیا، کیونکہ اقدامی طور پر جہاد کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن دفاعی طور پر جہاد کرنا، دفاعی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اگر کوئی ملک حملہ آور ہو اس صورت میں اپنا دفاع کرنا یہ فرض عین ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہمارے اس وقت کے قداور لیڈروں نے اور ہماری حکومتوں نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس کے لیے عملی بنیادوں پر کام شروع کیا، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے ہمارے قومی ہیرو جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات حاصل کی گئیں، اور ہمارے ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کی جدوجہد شروع ہوئی۔ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، اپنے تمام اختلافات کے باوجود، اپنی تمام منافرتوں اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے کے باوجود پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھاتے رہے، چاہے وہ مسلم لیگ کی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے کوئی اور حکومت ہو۔ اور بالآخر 1998 میں جب ہمارے پڑوسی ملک نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہمیں رعب میں لانے کی کوشش کی، تو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے تمام عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے، دنیا کی ترغیب اور ترہیب کو مسترد کرتے ہوئے، ان کے مقابلے میں 28 مئی 1998 کو 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ہمارے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آج بھی پوری پاکستانی قوم جوش اور جذبے کے ساتھ مناتی ہے، اور اس دن اپنے ملک کے دفاع کا عزم کرتی ہے۔ تو
آج آئیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہمارا ملک جو اللہ رب العزت کا انعام اور اللہ رب العزت کی عطا ہے، ہم انشاءاللہ مرتے دم تک اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور میرے چینل اسلام زندہ باد 222 کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ والسلام۔